طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنوری معرفتک یا اللہ، پوری عظمت کے ساتھ کہو یا اللہ یا اللہ۔ اب 3 مرتبہ استغفار پڑھ لو، چونکہ وقت کم ہے، صرف 3 مرتبہ استغفار ایسے پڑھو کہ اللہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس تصور کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور 3 مرتبہ وہ درود شریف پڑھو اس تصور کے ساتھ کہ یہ میرا درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور وہاں سے نور چھن چھن کے میرے سینے میں آ رہا ہے۔ اس تصور سے پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک چھوٹا سا عمل اور کر لو، سب حضرات 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچا دو، اور اس گاؤں کے تمام قبرستان کی ارواح کو ثواب پہنچا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ذکر شروع کرو۔ پہلی تسبیح ہوگی لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا کے ذریعے گناہوں کی بدولت جو ہمارے دل پر سیاہی لگ چکی ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا وہ جو کا تو لگا رہتا ہے۔ تو وہ جو سیاہی لگی ہوئی ہے لا کے ذریعے خوب زور لگا کے لا الہ پیچھے پھینک دو، لا الہ، اور پھر الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اس دل کے اندر داخل کرنی ہے، چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت ہے۔ اب وہ اللہ کی محبت ہمیں اپنے دل میں داخل کرنی ہے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری تسبیح ہوگی الا اللہ الا اللہ، دل پہ چوٹ مارنی ہے، دل کی دھلائی کرنی ہے، الا اللہ الا اللہ۔ پھر تیسری تسبیح اللہ 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 اللہ۔ پھر چوتھی تسبیح اللہ اللہ اللہ۔ یہ تصور کر کے کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہے، ذکر شروع کرو، کہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کے کہو، سب کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب تھوڑی دیر إلا الله 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 إلا الله. اب تھوڑی دیر کر لو. اللہ 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 اب 3 دفعہ استغفار پڑھ لو، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب حضرات کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. سب کو ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، جھوٹ بولنے سے، سود کا مال کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے اور نماز چھوڑنے سے، گناہ کرنے سے، اور توبہ کرتے ہیں ہم ہر قسم کے گناہ سے، اور عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما. اب دعا کر لو تھوڑی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے پروردگار عالم اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یقیناً ہم بہت بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاہکار ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے یا اللہ اس پورے مجمع نے اے اللہ آج اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی ہے اور عہد کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ جب بندے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے اے اللہ معافی مانگتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں تو اے اللہ تو ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے خوش ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے اے مولا آج پورے مجمع نے اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے یا اللہ آج تو پورے مجمع کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اے اللہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اور جب تو اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا اے اللہ کوئی ہمارا بال بگاڑ نہیں کر سکتا کوئی ہم پر ظلم نہیں کر سکتا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اے اللہ آج پورے مجمع نے اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے یا اللہ تو آج پورے مجمع کو معاف فرما دے پورے مجمع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اس پورے گاؤں پر اپنا خاص کرم فرما دے پوری دنیا میں امن و سکون والا ماحول پیدا فرما دے اس پورے مجمع کی توبہ کی برکت سے یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے پوری امت کے حال پر رحم فرما دے پوری امت کی بگڑی بنا دے پوری امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما دے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے سہولتیں پیدا فرما دے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا دے سود کے گناہ سے بچا دے زنا کے گناہ سے بچا دے یا اللہ جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچا دے کسی کی غیبت کرنے سے بچا دے یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچا دے تو ہی بچانے والا ہے یا اللہ ہماری ہمت نہیں ہم بچ جائے اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں یا اللہ بہک ہی جاتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچا جاتا نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس ہی جاتے ہیں مولا مولا اپنا رحم فرما دے کرم فرما دے مدد فرما دے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا دے آج پوری امت کو معاف فرما دے پوری امت کے حال پر رحم فرما دے امت کی بگڑی بنا دے یا اللہ امت کو خوشحالی عطا فرما دے عزت و بھری زندگی عطا فرما دے ظالموں کے ظلم سے بچا دے یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما دے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما ہمارے اللہ مساجد کی حفاظت فرما ہماری دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے دینی شخصیات کی حفاظت فرما دینی تنظیموں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے عقیدے کا تحفظ فرما ہمارے
ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. ہمارا نوجوان آج بگڑ چکا ہے یا اللہ, انہیں کوئی بچانے والا نہیں مولا, تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ. ہمارا نوجوان طرح طرح کے خرافات میں اے اللہ مبتلا ہو چکا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا. تو ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما دے, ہمارے نوجوانوں کی بگڑی بنا دے, ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ فرما لے یا اللہ. انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا, نمازیں پڑھنے والے بنا, مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا, راتوں کو اٹھ کر رونے والے بنا دے یا اللہ. پورے مجمع کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ. ہمارے اس ادارہ نور عائشہ کی اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما یا اللہ. جیسے تو نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس ادارے کو وجود بخشا ہے اے اللہ, یہ ادارہ تیرے فضل سے وجود میں آیا ہے اور تیرے فضل سے یہ یا اللہ یہاں تک پہنچا ہے یا اللہ. تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا. جیسے تو نے آج تک اس کی مدد کی ہے یا اللہ, آئندہ بھی اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما دے یا اللہ. اسے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے, اس کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما رہے اے اللہ. اس گاؤں کے ایک ایک بچے بچی کو اس کے لیے قبول فرما لے, اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ. اس پورے گاؤں پر اس مدرسے کی برکت سے یا اللہ اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے یا اللہ. ان سب کے گھروں میں, کاروبار میں برکت عطا فرما دے یا اللہ. اس ادارے سے اے اللہ ہر سال عالمہ فارغ ہو, ایسی توفیق, ایسا ماحول عطا فرما دے. یہاں جتنے پڑھانے والے یا پڑھانے والیاں ہیں یا اللہ, ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان سب کے دلوں میں اخلاص کامل عطا فرما, ان کی پریشانیاں ختم فرما یا اللہ. انہیں ہر طرح کی عزت و بھری زندگی عطا فرما یا اللہ. یا اللہ انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اس پورے مجمع کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اس پورے مجمع کو اے اللہ ہر طرح کی خوشحالی عطا فرما, ہر طرح کی عزتوں سے مالا مال فرما یا اللہ. ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس پروگرام کے منعقد کرنے میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے, خدمتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں یا اللہ, سب سے قربانیوں کو قبول فرما, اپنے ذات عالی سے بہترین بدلہ عطا فرما. ہماری اس نشست کو بھی اے اللہ کامیابی عطا فرما, حقیقی کامیابی عطا فرما, اور کل ہونے والی نشست کو بھی اے اللہ حقیقی کامیابی عطا فرما. با مقصد بنا اس پروگرام کو اس پورے گاؤں اور پورے علاقے کے لیے اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا, اے اللہ اصلاح کا ذریعہ بنا, اے اللہ علم کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنا یا اللہ. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سے تو مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے یا اللہ. تو تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, بغیر مانگے بھی دیتا ہے, اور تو مانگنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنی پریشانی بتائے. اے اللہ تو ایسے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. یہ پورا مجمع بھی اے اللہ پریشان حال ہے, بہت ساری پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا ہے. اے اللہ آئیے پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ. ان سب کی پریشانیاں تو خوب جانتا ہے یا اللہ, سب کی پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ. ان سب کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے اے اللہ. بہت سارے تیرے بندے بندیاں ہمیں اچھا سمجھ کر اے اللہ وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, امید رکھتے ہیں اللہ. ان کی پریشانیاں ختم فرما, ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما اے اللہ. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ. بن مانگے ساری کی ساری نعمتیں عطا فرما اپنے فضل و کرم سے, اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں, اس پورے مجمع کی توبہ کی برکت سے یا اللہ. ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.